الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ اس صورت میں چونکہ احقاف کا ذکر ہے، ریت کے ٹیلے، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الاحقاف ہے۔ یہ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا، اس کا ذکر کیا۔ بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت۔ صورت کے آغاز میں ان تینوں عقائد کا ذکر کیا۔ مشرکین کے شبہات کا رد کیا ہے۔ یہ کہتے جادو ہے، اللہ فرماتے ہیں جادو نہیں ہے، وحی ہے۔ قرآن کریم سحر نہیں ہے، وحی ہے، وحی آسمان سے اللہ پاک اس کو اپنے پیغمبر پہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ڈٹ جاتے ہیں، ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ پھر ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قوم عاد کے قصے بیان کر کے اہل مکہ کو ڈرایا، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ قوم عاد کی طاقت دیکھو، قوم سمود کی طاقت دیکھو، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، مٹا کے رکھ دیا اللہ نے۔ تم پیغمبر کی ذات سے مت ٹکراؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس صورت کے آخر میں اپنے پیغمبر کو تلقین، صبر، تسلی دی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، میرے پیغمبر اولو العزم پیغمبر انبیاء جس طرح وہ برداشت کرتے تھے آپ بھی برداشت کریں، اور آپ بھی ڈٹے رہیں، وہ بھی ڈٹ گئے تھے۔ بالآخر انشاءاللہ فتح و نصرت آپ کا مقدر ہوگی۔ سورہ محمد، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد ذکر فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام ہی محمد ہے۔ اس سورت کا نام قتال بھی ہے، چونکہ اس میں جہاد القتال کا بہت بڑا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے دو نام ذکر فرمائے، محمد اور احمد، باقی آپ کی صفتیں بیان فرمائیں۔ اس میں شروع میں جہاد اور قتال کا ذکر کیا ہے، قیدیوں کا ذکر کیا ہے، غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کی آزادی کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے جنت کی، ترہیب ڈرایا ہے جہنم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں یہ بات کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخل سے بچو، اور ترغیب دی ہے بخل سے بچو اور خرچ کرو۔ اور پھر آخر میں ایک بات سمجھا دی میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کسی اور قوم کو دین پر لائیں گے۔ اللہ نے دین کا کام لینا ہے، تم کرو گے تمہاری سعادت، تم چھوڑ دو گے اللہ اوروں سے لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سورۃ الفتح، کیونکہ اس سورت کا آغاز ہی اس سے ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو سورت کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا ہے۔ عظیم ترین فتح، فتح مکہ، اس کی اللہ تعالیٰ بشارت اس میں دے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، تو اس لیے یہاں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ بطور خاص اس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، حدیبیہ پہنچے ہیں، مشرکین نے روک دیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، شہادت کی خبر اڑائی گئی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے بیعت کی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ خیر پھر مشرکین نے صلح کی ہے، کچھ شرائط پر صلح ہوئی تھی، ایک شرط دی واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ تو یہاں جو صحابہ کرام نے بیعت کی اس کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر چونکہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، فرمایا تمہاری بیعت تو اللہ کی بیعت ہے، ان نے تو اللہ کی بیعت کی ہے۔ پھر اس صورت میں فتح خیبر کی بشارت بھی ہے، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ابھی تو ایک اور تمہیں فتح ملنی ہے۔ وہ خیبر کے موقع پر فتح آئی، کیا صحابہ کی، اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ان فتوحات کو دیکھ کے۔ پھر آگے دین کے غلبے کا ذکر کیا ہے، وعدہ کیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اس لیے کہ اس کے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، تو اللہ پاک نے یہ وعدہ اپنا سچا کر کے دکھایا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جماعت کیسی ہے، والذین معہ، نبی کے ساتھ ہیں، کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم دل ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات آتے ہیں۔ یہ تو اس کھیتی کی طرح ہے جو تر و تازہ ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے کسان خوش ہوتا ہے، اور جو اس کا مخالف ہے وہ جل جاتا ہے۔ پیغمبر یہ آپ کی کھیتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی اور آپ کے مخالفین کو جلا کے رکھ دے گی۔ صحابہ کرام کی عظمت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ خوش ہو، جو صحابہ کی عظمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ایمان کی نشانی ہے، جو جلتا ہے نفاق اور کفر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کے ساتھ
محبت عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، سچا ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں غلام بنائے۔ سورہ حجرات، کیونکہ اس میں وراء الحجرات ذکر حجرات کا لفظ ہے، حجرے کی جمع ہے، مکان کو کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں بہت اخلاق اور آداب بیان فرمائے ہیں۔ سارا قرآن ہی باکمال ہے، ہر سورت ہی کمال کی ہے، مگر سورہ حجرات کی ایک امتیازی شان ہے آداب اور اخلاق کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ فرمایا دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب ہے، کرو، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز مت نکالو، اعمال ضائع ہو جائیں گے، نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اعمال تباہ ہو جائیں گے، اور سنی باتوں پہ عمل مت کرو، تحقیق کیا کرو، اسے نظام پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی خرابیوں کا پھر ذکر کیا ہے، پھر اس کے بچنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، صلح کرو، اس کا اہتمام کرو، ایک دوسرے کا مذاق، استہزاء، تمسخر مت کرو، اور غیبت مت کرو، ایک دوسرے کو تانے مت دو، ایک دوسرے میں عیب مت نکالو، یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ باتیں دل سے قبول کرو، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایمان دل میں ہے، اسلام اعمال ہے جو اوپر ہے۔ مومن بھی بنو، مسلم بھی بنو، دل سے بھی مانو اور اپنے اعمال سے بھی، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ آپ مومن ہیں، گویا تمہارا دل اور جسم سب اللہ کے حوالے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آداب اور اخلاق بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا ہے، بدگمانیوں سے بچو، استہزاء سے بچو، تمسخر سے بچو، آپس میں پیار محبت اور صلح کی بات کرو۔ یہ مطلب خلاصہ ہے آداب اور اخلاق اس صورت کے اندر۔ سورہ قاف، قاف القرآن المجید، قاف روح مقطعات میں سے ہے، مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے، قطعن سے ہے کاٹنا، قاف وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز کیا گیا، کفار کا تعجب بیان کیا گیا، ظالم تعجب، کبھی نبی پہ آنے پر تعجب ہے، قیامت کے درسے پر تعجب ہے، تعجبات۔ اللہ کافر کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، عجیب بات۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب بات کون سی ہے؟ جو پہلے تھے ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، تمہیں بھی اٹھائیں گے۔ اور تم دیکھو قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کا دیکھو، اصحاب الراس کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اصحاب الایکہ کو دیکھو، قوم تبع برباد ہو گیا بولو۔ تم بھی پیغمبر کی مخالفت کرو گے نا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کی بات کی مخالفت مت کرو، پیغمبر کی بات کو مانو۔ پھر قیامت کے حوال کا ذکر کیا ہے، قیامت کی شدت کو بیان کیا، ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صبح و شام صبر کرو، اللہ اکبر، ان کی باتوں پہ برداشت کرو، اور میرے پیغمبر آپ تسبیح اور ذکر کے اندر مشغول ہو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو داعی ہے، مبلغ ہے، عالم ہے، اس کی شان ہے کہ لوگوں کی باتیں برداشت بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، تسبیح و تحلیل کے اندر بھی مشغول ہو۔ تو اسی سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ سورۃ الذاریات، والذاریات ذروا، سورت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، وہ ہوائیں جو اڑاتی ہیں چیزوں کو، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ الذاریات ہے۔ یہاں متقین کی اوصاف بیان کی، اللہ اکبر، راتوں کو قیام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آنے والے کو دیتے ہیں، سائل کو بھی نہیں واپس کرتے، محروم کو واپس نہیں کرتے، سائل جو مانگتا ہے اسے بھی دیتے ہیں، اور جو مانگتا ہے لیکن مستحق ہے اسے بھی دیتے ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ یہ متقین کی اوصاف بیان فرمائے۔ پھر اس پارے کے بالکل آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت دی ہے، بڑھاپے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ نہ چاہے تو جوانی میں بھی نہ دے، چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے رہے، اولاد دینے والے تو اللہ ہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔